سال 2024 کے اختتام اور 2025 کے آغاز پر میں اقبال کے اس شعر سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ آج جب 2024 گزر رہا ہے اور 2025 کی آمد ہے، پوری دنیا کی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ نیو ایئر نائٹ بنانے کی تیاریوں میں ہیں، اپنے جشن، اپنے پروگرامز، اور کچھ لوگ ہیں جو اس سارے پروگرام کو ارینج کرنے جا رہے ہیں، اور اسی ملک کے اندر ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان کے خلاف ایک فتویٰ لگانے جا رہے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ حرام ہے، یہ غلط کام ہے، اور جو ہے وہ شریعت میں یہ جائز ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس طرح کا سٹیٹس وہ دینا چاہیں، چونکہ علم فقہ کی روشنی میں جو بھی وہ بات کر سکتے ہیں۔ میں ان دونوں نقطۂ نظر پر بالکل ہی ڈیفرنٹ اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں کہ ہم بحیثیت قوم 76 سال گزار چکے ہیں۔ 76 سالوں میں ہر آنے والے لمحے نے ہمیں پچھلے لمحے سے کس طرح ممتاز کیا کہ ہم آج سیلیبریٹ کریں۔ میں سیلیبریشن کے حوالے سے بالکل بھی نہیں کہتا کہ ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کریں، آپ جو کچھ مرضی ہے اسلامی شریعت کی حدود کو پامال کیے بغیر جشن جس طرح مرضی ہے بنائیں، لیکن جشن وہ قوم بنائے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جس قوم نے اپنے عوام کو بہترین حکومت دی، جس قوم نے اپنے عوام کو بہترین تعلیم دی، جس قوم نے اپنے عوام کو بہترین عدالتی نظام دیا، جس قوم نے اپنے عوام کو بہترین فوجی نظام دیا، جس قوم نے اپنے عوام کو بہترین صحت کا نظام دیا، وہ قوم بے شک جشن منائے۔ لیکن آج ہم جب 76 سالوں کے بعد جشن منانے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر جہالت 70% کے قریب ہے، جو اصل میں جہالت ہے۔ ویسے کہتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب ہے، پڑھا لکھا سندھ ہے، لیکن نوابوں، جاگیرداروں، وڈیروں نے عوام کو پڑھنے تک نہیں دیا۔ ہمارے ملک میں لوگ صرف صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہاسپٹلز میں داخل ہوتی ہیں، پریگننسی کیسز میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ہم جشن منانے جا رہے ہیں۔ ہمارے وزراء کی اولادیں، ہمارے وزیر اعظم کی اولادیں، ہمارے لوگوں کی اولادیں کھربوں روپے خرچ کر کے جشن منانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر لوگ آج فٹ پاتھ پر سوتے ہیں اور ہم جشن منانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آج بھی لوگ گاڑیوں کے چھتوں پر سفر کرتے ہیں جب دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، اور ہم جشن منانے جا رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ممالک ہندوستان اور بنگلہ دیش تک ہم سے کتنا آگے نکل گئے کہ پچھلے سال ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، اس نے چاند پر قدم رکھا اور ہم اس کی ناکامی کی دعائیں کرتے رہے۔ ہم اس کا جشن منا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر عوام نے ایک جابر ظالم حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ بنگلہ دیش کی ٹکے کی جو کرنسی ہے، جن کو ہم کہا کرتے تھے یہ 2 ٹکے کے بنگالی ہیں، ان 2 ٹکے کے بنگالیوں نے اپنی کرنسی کو اتنا اوپر لے گئے کہ اب ان کا 1 ٹکا ہمارے 2 ٹکے ہو گئے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے پریکٹیکلی ہمیں یہ جواب دیا کہ پاکستانی 2 ٹکے کے رہ گئے ہیں۔ اب کیا ہم جشن منانے کے قابل ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جشن منانے کا انداز ہے، یہ سب کو مبارک ہو۔ بعض علماء اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جی جشن منائیں، رات کو اللہ سے معافی مانگیں۔ بھائی ایک رات کو اللہ سے معافی مانگنے سے کاک نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بنتا۔ انسان کی زندگی کے 356 دن ہیں سال میں، 365 دن ہیں انسان کی زندگی میں، 364 دن جو آدمی رب کی بغاوت میں گزار دے، آج رات کو رو رو کر معافیاں مانگنے سے رب گناہوں کی معافی تو دے دے گا، رب غفور الرحیم ہے، لیکن قوموں کی تقدیریں معافیوں سے تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ نے پلاننگ کیا کی ہے؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ فرمایا، اس کو ہم اپنے اوپر لیں۔ ہم ترجمے صرف محبت کی نظر سے اور نیت سے رٹنے کے قائل ہیں۔ اللہ نے فرمایا حضور کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے جو آنے والے لمحات ہیں وہ پہلے لمحات سے بہتر ہوں گے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آنے والے لمحات پہلے لمحات سے بہتر ہوں گے؟ کیونکہ ہم پلاننگ بہتر کریں گے۔ اگر ہم بہتر پلاننگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگر ہم پلان کرنے میں ہی فیل ہو گئے تو گویا ہم نے فیل ہونے کا پلان کر لیا۔ یعنی
نہیں، ہم اگر پلان کرنے میں فیل ہو گئے تو گویا ہم نے فیل ہونے کا پلان کر لیا. تو ہم آج تک 76 سالوں سے فیل ہونے کا پلان کرتے رہے. ابھی بھی ہم روتے ہیں. ہمارے اسلام آباد سے لے کر مظفر آباد تک ہم بچوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں. ہم احتجاج کے لیے سڑک پر نکلتے ہیں تو ہمارے بچوں کی لاشیں واپس آتی ہیں. مظفر آباد میں ہمارے 3 بچوں کی لاشیں اس لیے گری ہیں کہ ہم حق مانگ رہے تھے، ہم بجلی سستی مانگ رہے تھے، ہم آٹا سستا مانگ رہے تھے، ہمیں مارا گیا، ہمارے بچوں کو مارا گیا. اسلام آباد میں ہماری قوم کے بچوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ملک کے اندر ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے، تو ہمارے بچوں کو مارا گیا. 18 سے 25 بچوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو شہید کیا گیا. ماڈل ٹاؤن میں لوگوں نے انقلاب کی بات کی تو 17 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. ہم کس جشن کے منانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے ان کے اوپر بڑے بڑے ٹاؤنز کھڑے کر کے تو ہم جشن بنا رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے اپنی قوم سے، فوج سے، عدلیہ سے، حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے، دین کے ذمہ داروں سے، کہ تم ان کی مخالفت کرنے کے بجائے قوم کی وہ والی شعوری تربیت کیوں نہیں کر سکے کہ قوم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اسلامی نظام کو بطور نظام زندگی، بطور دین اپنے ملک کا نظام بنائیں. اگر ہم علماء اکرام ان پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ جشن منانا حرام ہے، جشن منانا جائز ہے، جشن منانا ناجائز ہے، بھائی آپ نے قوم کو قومی لیول کی قیادت نہیں دی. آپ نے 76 سالوں میں قوم کو کتنی قومی لیول کی قیادتیں دی کہ جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے آج پوری قوم سے کہ آج کی رات یہ بیٹھ کے پلاننگ کریں، اگلے دنوں میں پلاننگ کریں کہ ہم اپنے اگلے سال 2025 میں اپنی قوم کو صحت میں، عدلیہ میں، سیاست میں، حکومت میں، فوج میں، تعلیم میں، صحت میں کس طرح بہتری لا کر دیں گے. اگر ہم اپنا انفراسٹرکچر درست نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنی سوچیں درست نہیں کر سکتے، تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں کیسے خوف سے کھڑے ہوں گے؟ رب کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو رب کے ہاں کھڑے ہو کر خوف اس کے اندر پیدا ہو گیا اور اس نے سوچ لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہشوں سے اپنی ذات کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنتیں اور باغات اور نعمتیں اسی کا مقدر ہوں گی، اسی کا ٹھکانہ ہوں گی. تو ہم جب تک پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک پلاننگ نہیں کرتے ہیں، جب تک عوام کی بنیادی سہولیات کا خیال نہیں رکھتے، اس وقت تک جشن منانا نہ منانا فضول ہے. یہ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، جو بھی شعر میں نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، کہ امتوں کی تقدیر کیا ہے. تقدیر اصل میں پلاننگ کو کہتے ہیں کہ امتوں کی پلاننگ کیا ہوتی ہے. شمشیر و سنا اول، کہ پہلے وہ اپنی دنیا کے اندر اپنی ایگزسٹنس کے لیے اپنی فوجی قوت، اپنی دفاعی قوت، اپنی سیاسی قوت، اپنی حکومت عدلیہ کی قوت، انصاف اور قانون کی حکومت اور عملداری کی پلاننگ کرتے ہیں. پھر طاؤس اور رباب آخر، اس کے بعد وہ یہ جو محافل رقص و سرود ہیں وہ اس کے بعد منعقد کرتے ہیں. ہم پہلے ہی ناچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگرچہ ہمارے جو ہے وہ ملک کے اندر بھوک ناچ رہی ہو، ننگ ناچ رہی ہو، افلاس ناچ رہی ہو، غربت ناچ رہی ہو، جہالت ناچ رہی ہو، اور اس کے ساتھ ہم بھی ناچ رہے ہوں کہ ہم جشن مناتے ہیں. تو میں اپنی قوم سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سارے ناچنے کے عمل کو ری تھنک کریں کہ ہم اس وقت ناچیں گے جب پاکستان، جب آزاد کشمیر، کشمیری باحثیت کشمیری سوچیں کہ ہم اس وقت ناچیں گے جب ہمارا کشمیر، ہمارا پورا کشمیر آزاد ہوگا اور ہم دنیا کے خطے میں ایک آزاد ملک کے طور پر ابھریں گے. ہم پاکستان کے ساتھ اس دنیا میں اسلامی مملکت کا بلاک قائم کریں گے. ہم اس بارے میں سوچیں، تب جا کر ہم جشن منانے کے قابل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.